للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 6 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کو سیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہجے سے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھ کر اس سبق کو سنایا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے حرکات تنوین۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے سبق نمبر 3 اور 4 میں حرکات اور سبق نمبر 5 میں تنوین کے بارے میں مکمل وضاحت کی ہوئی ہے، تو آپ ہمارے چینل وزٹ کریں اور سبق نمبر 3 اور 5 کو بغور سنیں۔ اور اس وجہ سے بھی یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہر آنے والا سبق سابقہ سبق سے، پیچھے والے سبق سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں پچھلے اسباق جتنے اچھے یاد ہوں گے، ہمیں آگے قاعدے کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، اس کی ادائیگی کا خیال رکھنے میں، درست ادائیگی کا خیال رکھنے میں کافی آسانی رہے گی۔ تو آئیے اس پوائنٹ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے حرکات تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حروف مستعلیہ یہاں پر جو فیروزی کلر کے ہیں، یہ حروف مستعلیہ ہیں، ہم نے ان کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے۔ باقی مزید تفصیلات کے لیے آپ سبق نمبر 3 اور 5 کا لازمی ملاحظہ کیجیے۔ کوشش کریں کہ سبق نمبر 1 سے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچ کر سبق نمبر 6 سے شامل ہو جائیں اور ہماری ہر کلاس اٹینڈ کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 20 کلاسز ہوں گی اور اس میں آپ مکمل قرآن مجید فرقان حمید کے جو بیسک قواعد ہیں ان کو سمجھ کر، سیکھ کر اچھا قرآن مجید پڑھ سکیں گے۔ اور ان کلاسز کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ تلاوت قرآن مجید کریں گے تو آپ کو خود اعتمادی ملے گی۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو واضح معلوم ہوگا کہ واقعی میں جو پڑھ رہا ہوں یہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن انہیں خود ہی یقین نہیں ہوتا کہ ہم ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر اس کا آغاز کرتے ہیں پڑھنے کا۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جو لکھا ہے ہجے اس طرح کریں، میم زبر ما، ٹھیک ہے، لام زیر لی، اب پچھلے والے حرف کو ملا دیں گے، ملی، کاف دو پیش کن، اب تینوں کو ہم ملا دیں گے، ملی کن۔ اسی طریقے سے تمام حروف کی ہجے کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون زبر ن، زا زبر زا، نزا، لام زبر لا، نزل، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، صاد زبر صا، دال زبر دا، صدا، قاف زبر قا، صدق، یا زبر یا، دال زبر دا، یدا، کاف زبر کا، یدکا، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغ، طا زبر طا، با زبر با، طبع، عین زبر ع، طبع، نزل، خلق، صدق، یدک، بلغ، طبع، جعل، فعل، نظر، ذکر، کسب، ابل، رسل، صحف، ثلث، سدس، حرم، ربع، حمد، خطف، ملک، تزد، تجد، یلج، قتل، سئل، قرئ، قمر، کبر، حشر، احدا، مرضا، عملا، هدى، طبا، قرا، مسد، ثمن، سخط، غلل، فئة، عنق، نفر، صمد، غضب، لعب، أذن، كتب، درجة، قردة، علقة، سفرة، شجرة، قطرة۔ اچھا، آپ نے حرکات کو ہرگز نہیں کھینچنا،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حرکات کو کھینچ دیتے ہیں، جیسے کہ یہ درجتن ہے تو اس کو بہت سے لوگ دراجتن اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، یا درجاتن، یا یوں بھی پڑھ دیتے ہیں دارجتن، بعض اوقات تو ایسے بھی پڑھتے ہیں دراجاتن، غلط ہیں۔ ہم نے پڑھنا ہے صحیح طریقے سے، جیسے کہ درجتن، اب اسی طریقے سے قیرادتن ایسے پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہم پچھلے اسباق میں آپ کو بتا چکے ہیں سبق نمبر 3 اور 4 میں کہ حرکات کو نہیں کھینچتے۔ اس کی اگر مزید وضاحت چاہتے ہیں تو سبق نمبر 3، 4 اور 5 کو بھی ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ العزیز اس سبق کو پڑھنے میں پھر آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجئے۔